اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات اور شائقین علوم اسلامیہ، سید صابر حسین آپ سے مخاطب ہے۔ انوار صفا ٹرسٹ کے تحت جو چینل کچھ عرصے پہلے لانچ کیا گیا، اس چینل میں اب تک مختلف عنوانات کے تحت کئی پروگرامز اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ کافی عرصے سے یہ خواہش تھی کہ طلباء و طالبات کے لیے بالخصوص اور تمام شائقین علوم اسلامیہ کے لیے بالعموم اسلامک لا آف انہیریٹنس یعنی اسلامی قانون وراثت پر ایک مستقل سلسلہ شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور توفیق عطا فرمائی اور یہ سلسلہ اب شروع کیا جا رہا ہے۔ اسلامی قانون وراثت آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کے دیے گئے دیگر قوانین میں انتہائی اہمیت اور حیثیت کا حامل قانون ہے۔ یہ ایک علم بھی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، کہ علم فرائض یعنی علم وراثت سیکھو بھی اور اسے سکھاؤ بھی، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ تو اس علم کے حوالے سے جاننا اور جاننے کے بعد اسے دوسروں تک منتقل کرنا، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دارالاقتصاد الاسلامی جو کہ انوار صفا ٹرسٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، یہ پروگرام دراصل اسی دارالاقتصاد الاسلامی کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم ٹاپک وائز گریجولی لیسنز کی صورت میں، اسباق کی صورت میں اسلامک لا آف انہیریٹنس کے حوالے سے جو اصول و ضوابط ہیں، پرنسپلز ہیں، انہیں گریجولی ون بائی ون سیکھتے جائیں گے۔ تمام سننے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ علم یا یہ قانون بہت زیادہ توجہ کا متقاضی ہے، یعنی سطحی طور پر صرف اسے سن لینے سے یہ علم صحیح طور پر منتقل نہیں ہوگا۔ اسے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے آسان سے آسان طریقے سے اس علم کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارا یہ پہلا لیسن ہے
لیسن 1، اور لیسن 1 کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی اس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے، میں چاہوں گا کہ تمام سننے والے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اور ساتھ ہی نیت بھی کر لیں کہ آپ اس علم کو از اول تا آخر سیکھنے کے لیے وقت صرف کریں گے، اور وقتاً فوقتاً جو کلپس انوار صفا ٹرسٹ چینل پہ اپلوڈ کیے جائیں گے انہیں سنیں گے، کیونکہ جب آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تائید آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کے جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کے اخلاص کی وجہ سے بسا اوقات عمل نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نیت کریں کہ آپ اس علم کو اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات، انسٹرکشنز دی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس علم کے حوالے سے، وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو کچھ ہمیں بتایا ہے، ہم سیکھ کر ان پر عمل بھی کریں گے تو یقینی طور پر ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب باقاعدہ اس علم کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں بہت اہم ہیں جو آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے وراثت سے متعلق جو احکام ارشاد فرمائے ان کی ترتیب کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، جوئے کو حرام قرار دیا گیا، اسی طرح سود کی حرمت کو بیان کیا گیا، لیکن ان کو فائنلی حرام قرار دینے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بہت دلچسپ ہے، چونکہ شراب، جوا، سود یہ ان معاملات میں سے تھے کہ جو زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ رائج تھے، لوگ انہیں انجام دینے پر فخر کیا کرتے تھے ایک دوسرے پر۔ معاشرے کا وہ شخص جو سب سے زیادہ شراب پیتا، معاذ اللہ اس کی سب سے زیادہ تعظیم ہوتی تھی، لہذا جب اسلام کا سورج نمودار ہوا اور اس کی کرنیں پھوٹنا شروع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع کیا اور ان تمام زمانے جاہلیت کے رذائل کو، ناپسندیدہ امور کو ایک ایک کر کے حرام ڈکلیئر کر دیا، اور ان امور کو حرام قرار دینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جو طریقہ کار اختیار کیا وہ طریقہ کار یہ تھا کہ انہیں ایٹ اے ٹائم یعنی یک بارگی میں حرام ڈکلیئر نہیں کیا گیا، بلکہ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف مراحل میں
مختلف اسٹیجز کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام ڈکلیئر کیا۔ چنانچہ شراب کے بارے میں آتا ہے کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف مراحل سے گزار کر فائنلی سورہ مائدہ کے اندر حرام ڈکلیئر کر دیا۔ یہی معاملہ جوئے کے بارے میں بھی ہے، یہی معاملہ ہمیں سود کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ اب اگر ہم شراب، جوئے اور سود کے سینیریو میں اسلامی قانون وراثت کے حوالے سے احکامات کا مطالعہ کریں، آیات قرآنی کو دیکھیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون وراثت کے بارے میں آیات کریمہ کو بھی مختلف مراحل میں نازل فرمایا، اور فائنل ورڈکٹ سے پہلے، فائنل حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے حوالے سے ابتدائی احکام کو نازل کیا۔ تو آج کے اس فرسٹ لیسن میں ہم اسٹیجز آف انہیریٹنس ریویلیشن یعنی قانون وراثت کے حوالے سے جو آیات کریمہ نازل ہوئیں ان کے اسٹیجز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ چنانچہ اس حوالے سے جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 181 ہے، ورس نمبر 181 آف سورہ البقرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر ان لوگوں کو جو انتقال ہونے والے تھے، قریب المرگ تھے، انہیں یہ حکم دیا کہ تم مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کے لیے وصیت کر جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جاؤ۔ اب ان رشتہ داروں میں والدین کو بھی شامل کیا گیا اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو بھی شامل کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم کا تصور موجود تھا، لیکن عدل و انصاف پر وہ مبنی نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ مرنے سے پہلے ایسے لوگوں کے لیے وصیت کر جاتے کہ جو ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے اور بہت دور کی جان پہچان والے ہوتے ہیں۔ اس وصیت کے ذریعے سے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ترکے سے یکسر محروم کر دیا کرتے تھے۔ اب بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں میں صرف بیوی کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے وصیت کر جاتے ہیں، لیکن والدین کو محروم کر دیتے، انہیں کچھ بھی حصہ وصیت کے ذریعے سے اپنے ترکے میں سے نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر وصیت میں پائی جانے والی خرابی کو دور کرنے کے لیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 181 کو نازل فرمایا۔ چنانچہ رب کائنات نے فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا کہ وصیت میں جو غیر عادلانہ طرز عمل تھا کہ والدین کو وصیت
میں شامل نہیں کیا جاتا، انہیں یکسر محروم کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے والدین کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے شامل فرما دیا۔ اور پھر وہ لوگ بعض اوقات اپنے دور کے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کا ان سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہوتا، وصیت کر کے قریبی رشتہ داروں کو محروم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کر کے ان کو بھی شامل کر دیا۔ تو یہ بالکل ابتدائی مرحلہ تھا، اور اس ابتدائی مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یعنی زمانے جاہلیت میں ترکے کی تقسیم اور وصیت میں پائی جانے والی دو بنیادی خرابیوں کو دور فرمایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے، یعنی ابتدا میں وصیت کا کرنا ضروری تھا، اوبلیگیٹری تھا۔ جو بھی شخص فوت ہونے والا ہوتا اس پر یہ لازم تھا کہ وہ انتقال سے پہلے اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے۔ اس سبق میں ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا وہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جو آیات قرآنیہ نازل ہوئیں ان کے اسٹیجز کیا تھے، اس کے تحت جو فرسٹ اسٹیج یا پہلا مرحلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم لیسن 2 میں جو دوسرا مرحلہ ہے اور تیسرے مرحلے کو سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، جو اسلامک لا آف انہیریٹنس کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں میں ایک ایڈوائس بھی کرنا چاہتا ہوں، ایک نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ ہر سبق کو پڑھیں، سنیں توجہ کے ساتھ، اور اس سبق میں، اس لیسن میں جو قرآن مجید کی آیات آ رہی ہیں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک لا آف انہیریٹنس، آپ ان آیات کو اور احادیث مبارکہ جو آ رہی ہیں ان احادیث کو بھی میمورائز کر لیں، زبانی یاد کر لیں، تاکہ یہ علم صحیح طور پر آپ کے دل و دماغ میں منتقل ہو، اور پھر آپ اسے دوسروں تک آسانی کے ساتھ اور بہتر انداز میں ٹرانسفر کر سکیں، منتقل کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔